الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہوا، اس کا احسان ہوا، اس نے جمعہ کی گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جمعہ کی ان گھڑیوں کو ہم سب کے لیے رحمت کی، مغفرت کی گھڑیاں بنا دے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور جیسے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے ملک ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں نعتوں کی محفلیں منعقد ہوتی ہے، نعتیہ محفل، مجلسیں منعقد ہوتی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، دور دور سے مقررین کو بلایا جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے. حضور پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے. آپ پوری کائنات کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے. آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، آپ پوری کائنات کے نبی تھے، ذرے ذرے کے نبی تھے. آپ پہاڑوں کے نبی، آپ دریا کے نبی، آپ درختوں کے نبی، آپ زمین کے نبی، آپ آسمانوں کے نبی. اور نبی جو آتے تھے وہ صرف انسانوں کے نبی ہوتے تھے. آپ جنات کے نبی، آپ فرشتوں کے نبی. پوری کائنات کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، پھر ہمیں اس نبی کا اللہ تعالیٰ نے امتی بنایا. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے صرف ربیع الاول میں قمقمے جلائے جاتے ہیں، لائٹنگ لگائی جاتی ہے، صرف ربیع الاول میں رسول اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں، سیرت بیان کی جاتی ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ گزرنے کے بعد میں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کس نبی کے امتی تھے، معلوم ہی نہیں ہوتا ہمارے نبی کون تھے. اور کسی مسلمان کو اٹھا کے پوچھو حضور کی سیرت کے بارے میں نہیں بتا سکتا، حضور کی زندگی کے واقعات پوچھو نہیں بتا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھو، مسلمان رسول اللہ کی زندگی سے واقف نہیں ہے، حضور کی سیرت سے واقف نہیں ہے، رسول اللہ کے حالات مسلمان نہیں سنا سکتے. اس لیے ہماری یہ کوشش ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی مختصر سیرت، حضور کی مکمل سیرت نہ کوئی بیان کر سکا، نہ قیامت تک بیان کر سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا میں تشریف لائے قیامت تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے رسول اللہ کی مکمل سیرت بیان کیا. حضور کی مختصر سیرت وہ ہمیں یاد ہو، ذہن نشین ہو، اور دنیا کا بھی ضابطہ ہے آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. اگر ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو حضور کی پوری زندگی سے محبت ہے. ہم اپنے باپ کی زندگی سے زیادہ رسول اللہ کی زندگی یاد رکھیں، اپنے ماں کی زندگی کے حالات سے زیادہ رسول اللہ کی زندگی کے حالات ہمیں یاد ہونا چاہیے. اور کوئی ہم سے پوچھے رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں تو ہم شوق سے اور محبت سے حضور کی زندگی کے واقعات سنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ دنیا میں آئے، آپ دنیا کے سب سے زیادہ پاکیزہ نسل میں آئے. حضور دنیا کے سب سے زیادہ پاکیزہ نسل میں دنیا میں تشریف لائے، پاکیزہ خاندان میں. آپ جیسا خاندان پاکیزہ نہ دنیا میں اس سے پہلے تھا نہ قیامت تک آئے گا. حضور سب سے زیادہ پاکیزہ خاندان میں اور اچھے خاندان میں اور اچھی نسل میں دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے خاندان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے خاندان سے، حضرت ابراہیم کے خاندان سے، پھر یہ نسب آگے بڑھتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے.
حضرت آدم علیہ السلام تک جو نسل پہنچتا ہے وہ حضرت اسماعیل سے، حضرت ابراہیم سے، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے یہ نسل ملتا ہے۔ آپ کے جد امجد، آپ کے داداؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، آسمانوں میں نبیوں سے ملاقات ہوئی تو ہر نبی نے کہا اے نبی آپ کا آنا مبارک ہو، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو۔ لیکن جب حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے کہا میرے بیٹے اور نیک بیٹے اور میرے اچھے بیٹے آپ کا آسمانوں میں آنا مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا کے ملتا ہے اور حضرت ابراہیم سے حضرت آدم علیہ السلام تک جا کے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جنت کی مٹی سے بنایا۔ یہ صرف تقریر نہیں ہے، باز نہیں ہے، آپ اسے یاد رکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں اور دل کی تختی پہ نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جنت کی مٹی سے بنایا۔ جنت کی مٹی پاکیزہ مٹی، جنت کی مٹی خوشبودار مٹی، جنت کی مٹی سب سے اچھی مٹی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جنت کی مٹی سے بنایا۔ ہمیں اور آپ کو اور عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عام مٹی سے بنایا، عام مٹی سے بنایا، اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی مٹی سے بنایا۔ جنت کی مٹی پاکیزہ، نبیوں کی خصلت بھی پاکیزہ، ان کی عادتیں پاکیزہ ہوتی ہیں۔ ایک عربی کا مقولہ ہے جس میں کہا گیا اصل آدمی اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے، ہر چیز کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ آدمی اصل کی طرف جاتا ہے، کوئی آدمی کچھ کر لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کے باپ دادا بھی ایسے تھے، ان کا خاندان ایسے تھا۔ آدمی اور ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ انسان مٹی سے بنایا گیا، مر کے مٹی ہو جائے گا، اپنی اصل کی طرف لوٹے گا، اصل چیز اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ انبیاء جنت کی مٹی سے پیدا کیے گئے، ہم اور آپ عام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ عام مٹی میں کدورت ہوتی ہے، عام مٹی میں بدبو ہوتی ہے، عام مٹی میں گندگی ہوتی ہے، عام مٹی میں جلن حسد ہوتا ہے، اسی لیے انسانوں میں بو ہوتی ہے اور انسانوں میں کدورت ہوتی ہے اور گندگی ہوتی ہے اور غلاظت ہوتی ہے۔ اور انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی مٹی سے بنایا، اس لیے ان میں خوشبو ہوتی ہے، ان میں پاکیزگی ہوتی ہے، ان کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ انبیاء ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی مٹی سے بنایا، اس لیے وہ خوشبودار ہوتے ہیں، ان میں گندگی نہیں ہوتی۔ عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عام مٹی سے بنایا اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی مٹی سے بنایا۔ انبیاء کی نسل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم عراق کے تھے، عرب کے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم عراق کے تھے، ملک شام کے تھے، فلسطین کے تھے، عرب نہیں تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا حضرت ابراہیم کی زبان عبرانی زبان تھی، ابراہیم علیہ السلام کی عربی زبان نہیں تھی۔ عربوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کہا جاتا ہے مستعربہ، وہ عرب جن کو بعد میں عربی سکھائی گئی۔ ایک وہ عرب جن کو بعد میں عربی سکھائی گئی، ان کی زبان عربی نہیں تھی، زبان ان کی دوسری تھی، انہوں نے عربوں سے زبان سیکھا، ان کو مستعربہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو عدنانی خاندان کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو عدنانی زبان، عدنانی خاندان، اسماعیلی خاندان، مستعربہ خاندان کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان آج سے 4,500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام عراق کے اور نامی شہر میں پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نبی بنایا۔ حضرت ابراہیم نے ہجرت کیا، حضرت ابراہیم ہجرت کر کے ملک شام آئے، فلسطین آئے۔ پھر حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ابراہیم بوڑھے ہو گئے تھے، بچے نہیں تھے، دعا مانگتے تھے، یوں کہتے تھے یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کرایا حضرت ہاجرہ سے۔ بوڑھے تھے حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ 22 سال کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو اور بیوی کو وہاں چھوڑو جہاں ہم حکم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے چلے، اسماعیل کو، اور بیوی کو لے کے چلے جہاں آج خانہ کعبہ ہے، جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، وہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم چھوڑو اپنے بیوی اور بچے کو اور یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں کہا،
اللہ سے نہ شکوہ کیا، نہ شکایت کی، نہ رونا رویا، نہ یہ کہا یا اللہ بڑھاپے میں آپ نے اولاد دیا پھر اولاد کو چھوڑنے کا حکم دے رہے۔ آپ اللہ کے نبی تھے، نبی اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم کر دیتے اور اپنی گردن جھکا دیتے، اور نبی اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں کہتے۔ اللہ نے فرمایا یہاں چھوڑو، بیوی اور بچے تھے تو چھوڑ کے چل پڑے۔ پیچھے سے ہاجرہ نے کہا کہاں جا رہے ہو، کس کے نام پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں کہا۔ جب بیوی نے پوچھا کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو، تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس ایمان والی عورت نے دامن چھوڑا اور یوں کہا جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جو اللہ آگ میں آپ کو بچا سکتا ہے وہ اللہ اس بیابان جنگل میں ہماری حفاظت کرے گا۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، چھوٹے بچے کو چھوڑ کے گئے، شیرخوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، اکیلی عورت کو چھوڑ کے گئے۔ کہاں چھوڑ کے گئے؟ رشتہ داروں کے پاس، عزیز و قریب کے پاس۔ کہاں چھوڑ کے گئے؟ شہر میں، دیہات میں؟ کہاں چھوڑ کے گئے؟ جنگل میں چھوڑ کے گئے، پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کے گئے۔ کہاں چھوڑ کے گئے؟ ایسی جگہ جہاں پانی کی ایک بوند نہیں تھی۔ کہاں چھوڑ کے گئے؟ جہاں نہ انسان تھا نہ انسان کی ذات تھی، کالے کالے پہاڑ تھے۔ اللہ کے حکم کے آگے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ بیوی کیسے رہے گی اور بچہ کیسا رہے گا۔ چھوڑ کے گئے، جانے کے بعد نیچے اترے اور اتر کے دعا مانگنے لگے اور یوں کہنے لگے یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اللہ تو ان کی حفاظت فرمانا، اور اے اللہ مکہ کے رہنے والوں کو رزق دینا، ان کو پھل دینا، اور مکہ کے رہنے والوں کو امن دینا اور سکون دینا۔ حضرت ابراہیم کی دعا رنگ لائی۔ آج پوری دنیا میں وہ پھل نہیں ہے جو پھل مکہ میں موجود ہے۔ ابھی ہم عمرے میں گئے تھے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، آم کھا کے آئے، فریش آم، تازہ آم۔ پوری دنیا میں جب پہلا پھل آتا ہے تو لوگ خود نہیں کھاتے، مکہ مکرمہ میں بھیجتے، مکہ میں، عرب میں بھیجتے، مدینہ منورہ میں بھیجتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر، پوری دنیا میں کہیں بھی وہ امن نہیں ہے جو مکہ مکرمہ میں امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، جھگڑا نہیں ہے، فساد نہیں ہے، ماردھاڑ نہیں ہے، کوئی کسی کے قتل کے در پہ نہیں رہتا۔ وہاں جو چیز ہے وہ سب امن میں ہے۔ انسان تو انسان، جاندار بھی امن میں ہے، جاندار تو جاندار، بے جان چیزیں بھی مکہ مکرمہ کی امن میں ہے۔ آپ وہاں کا پتہ نہیں توڑ سکتے، آپ وہاں کی بے جان چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مکہ وہ زمین، اللہ کی وہ زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا۔ کائنات بنانے کا اللہ نے ارادہ کیا، دنیا بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی زمین کو بنایا۔ پہلے زمین، سب سے پہلی زمین وہ مکہ مکرمہ کی بنی۔ دنیا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی زمین بنایا، پھر اسی زمین کو پھیلا کے دنیا بنا دی۔ اور حضور نے فرمایا سب سے پہلا پہاڑ وہ جبل ابو قبیس کا پہاڑ ہے۔ پوری دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ وہ جبل ابو قبیس کا پہاڑ ہے۔ مکہ کے سامنے ایک پہاڑ تھا، اب تو پہاڑ ختم ہو گیا، اب اس جگہ پہ بادشاہ کے محل بنائے گئے، اور وہ اس جگہ پہ اماموں کے گھر بنائے گئے۔ امام سب سے پہلے وہاں آتا ہے، اس کے بعد پھر مکہ میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ تو جس جگہ پہ بادشاہ کا محل ہے وہ جبل ابو قبیس ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پہاڑ جبل ابو قبیس کو بنایا، بعد میں دوسرے پہاڑوں کو بنایا، اور حضور نے فرمایا جبل ابو قبیس یہ جنت کا پہاڑ ہے، اٹھا کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مٹی کا ہے، گارے کا ہے، پتھر کا ہے، لیکن جب دنیا فنا ہوگی تو اللہ تعالیٰ جبل ابو قبیس کو اٹھا کے جنت میں داخل کرے گی۔ سب سے پہلا گھر اللہ کا وہ خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلا پہاڑ وہ جبل ابو قبیس ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور بچے کو جہاں آج خانہ کعبہ ہے، زمزم کا کنواں ہے، وہاں چھوڑا اور چھوڑ کے چلے گئے اور دعا مانگ کے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ چھوٹے بچے کو لے کے رہنے لگی۔ دن گزرا، رات ہوئی، علماء نے لکھا ہے اکیلی عورت تھی، 22 سال کی عورت، دودھ پیتا بچہ، کیا گزر رہی ہوگی ان پہ۔ جب رات ہوئی تو جنگل کے درندے چیخنے لگے اور چلانے لگے اور آوازیں آنے لگی، شیر کی آواز آنے لگی، لومڑیوں کی آوازیں آنے لگی، اور درندوں کی اور چرندوں کی آواز آنے لگی۔ حضرت ہاجرہ گھبرائی نہیں، نبی کی بیوی تھی، نبی کی ماں تھی۔ حضرت ہاجرہ نے ایک عصا اپنے ہاتھ میں لیا اور کھڑی ہو گئی صفا پہاڑی پہ اور چیخ کے کہنے لگی تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟
میں خلیل اللہ کی بیوی ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، میں نے اللہ کو رب مان لیا، میں اسماعیل کی والدہ ہوں۔ اور کہا چپ ہو جاؤ اور ہمیں ڈرانا بند کر دو، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ کیا بولتے ایمان والی عورت، کہنے لگی ہم اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ تو سارے درندے خاموش ہو گئے۔ بعض لوگوں نے لکھا پورے درندے چل کے آئے اور خانہ کعبہ کے اطراف میں بیٹھ گئے اور خاموش بیٹھ گئے۔ وہ پرندے اپنی زبان سے کہنے لگے ہاجرہ ہمیں معلوم ہے تم نبی کی بیوی ہو، خلیل اللہ کی بیوی ہو اور اللہ کی بندی ہو۔ کہنے لگے ہم اس لیے نہیں چلا رہے تھے کہ ہم آپ کو ڈرانا چاہتے تھے، ہم تو آپ کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے۔ حضرت ہاجرہ مکہ میں رہنے لگی، جہاں مکہ نہیں تھا، کوئی شہر نہیں تھا، گاؤں نہیں تھا، گھر نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، اکیلی عورت دودھ پیچھے بچے کے ساتھ رہنے لگی۔ 2-3 دن گزر گئے، ساتھ میں جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئی، ستو ختم ہو گئے اور جو سامان تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بچہ بھوک سے بلبلانے لگا، حضرت ہاجرہ دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے کہا جاؤ بچے کے پاس اور بچے کے پیروں تلے دیکھو، وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ گئی تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا زمین سے پانی نکل رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے پیر رگڑنے پہ جبرائیل سے کہا تھا جبرائیل جاؤ وہاں پر مارو جہاں اسماعیل پیر رگڑ رہے ہیں، وہاں پر مارو جہاں اسماعیل پیر رگڑ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل کا پر لگا، اسماعیل کے پیر لگے اور رسول اللہ کا لعاب آب زمزم میں پڑا۔ اس لیے آب زمزم جنت کے پانی سے افضل، کوثر و تسنیم کے پانی سے افضل، جنت کے پانی سے افضل، بلکہ دنیا کے پانی میں سب سے افضل پانی وہ زمزم کا پانی ہے۔ زمزم کا پانی سب سے افضل پانی ہے۔ حضور آسمانوں میں جا رہے تھے معراج میں، حضرت جبرائیل آسمان سے آئے، سب چیزیں آسمان سے لے کے آئے، جنت سے لے کے آئے، پانی جنت سے مل جائے۔ حضرت حضور کو زمین پہ لٹایا اور آب زمزم میں آپ کا سینہ دھویا گیا۔ ساری چیزیں زمزم، ساری چیزیں جنت سے لائی گئی، آسمانوں سے لائی گئی، زمزم نہیں لایا گیا۔ اللہ چاہتے تو آسمان کا پانی جبرائیل کو دے کے بھیج سکتے تھے، اور چیزوں کے ساتھ جبرائیل جنت کا پانی لا سکتے تھے، لیکن جبرائیل جنت سے پانی نہیں لائے۔ جبرائیل نے زمزم میں حضور کے سینے کو دھویا اور قیامت تک لوگوں کو بتایا زمزم سب سے قیمتی پانی۔ جو لوگ اللہ کے گھر جا کے سامان لے کے آتے وہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں، جو لوگ اللہ کے گھر جا کے زمزم لے کے آتے وہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا مومن زمزم پیٹ بھر کے پیتا ہے، منافق زمزم پیٹ بھر کے نہیں پیتا۔ مومن زمزم آنتیں بھر کے پیتا ہے، خوب سیراب ہو کے پیتا ہے، اور منافق زمزم سیراب ہو کے نہیں پیتا۔ زمزم دنیا کا مقدس ترین پانی، اس لیے کہ اس پہ حضرت جبرائیل کے پر لگے۔ جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار روح الامین ہے، ان کے پر لگے، نورانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق کے سردار ہیں جبرائیل، ان کے پر لگے زمزم کے پانی پہ۔ حضرت اسماعیل کے پیر لگے زمزم کے پانی پہ، اور رسول اللہ جب آئے تھے حج کرنے کے لیے آپ نے زمزم کا پانی لیا اور آپ نے زمزم میں اپنا لعاب ملایا اور فرمایا قیامت تک میری امت زمزم پیے گی تو میرا لعاب بھی پیے گی اور میرا تھوک بھی پیے گی اور میری برکت ان کو حاصل ہوگی۔ تو حضور نے اپنا لعاب زمزم میں ملایا، میرے لیے ملایا، آپ کے لیے ملایا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے زمزم میں اپنا لعاب ملایا۔ 3 برکتیں زمزم میں ملی ہوئی ہیں، جبرائیل کے پر ملے ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل کے پیر ملے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ کا لعاب زمزم میں ملا ہوا ہے۔ اس لیے زمزم تمام پانی سے ہٹ کے پانی ہے۔ دنیا کا پانی پیو آپ کی بھوک نہیں مٹتی، زمزم کا پانی پینے سے آپ کی بھوک مٹ جاتی۔ حضرت ہاجرہ زمزم پی کے رہنے لگی، زمزم پی کے حضرت ہاجرہ رہنے لگی۔ یمن ایک ملک تھا اس زمانے میں، یمن میں بہت سارے قبیلے آباد تھے، یمن میں بہت سارے قبیلے آباد تھے۔ یمن والوں نے ایک ڈیم بنایا تھا جہاں پانی انہوں نے اسٹاک کیا تھا، پانی جمع کیا تھا، پانی اسٹاک کیا تھا، بہت بڑا ڈیم بنایا تھا۔ جیسے آج بھی ڈیم بنائے جاتے ہیں، پانی کو جمع کیا جاتا ہے، اس لیے جمع کیا جاتا ہے کہ مشکل وقت میں یہ پانی سے ہم سیراب ہوں گے اور اس پانی کو پیئیں گے اور اپنی کھیتیوں کو سیراب کریں گے۔ جیسے پہلی قوموں میں بھی ڈیم بنانے کا رواج تھا، قوم عاد، قوم سمود، انہوں نے بھی ڈیم بنایا تھا، بہت بڑے بڑے سد بنا دیے تھے، ڈیم بنایا تھا، پانی کو اسٹاک کیا تھا۔ اس طرح یمن والوں نے سد یمن بنایا تھا،
ڈیم بنایا تھا، بہت بڑا ڈیم بنایا تھا، اس میں پانی کو اسٹاک کیا تھا، باڑھ آئی اور آسمان سے پانی برسنے لگا اور وہ ڈیم بہہ گیا اور ڈیم ٹوٹ گیا اور اس کی دیواریں ٹوٹ گئی اور پورا پانی یمن میں بہہ گیا، بہت سارے لوگ مر گئے، جو بچے یمن کے لوگ وہ خاندان ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جانے لگے۔ یمن میں خاندان تھا، قبیلہ تھا، اس کا نام تھا قبیلہ جرہم۔ قبیلہ جرہم میں قبیلہ تھا، وہ قبیلہ ہجرت کر کے مکہ کی طرف چلنے لگا، مکہ کی وادیوں کی طرف، پانی کی تلاش میں تھا۔ پانی اس زمانے میں سب سے قیمتی چیز تھی عرب والوں کے لیے، پانی نہیں ہوتا تھا عرب کی زمین میں، آج بھی مکہ میں پانی نہیں ہے، مکہ کی زمین میں پانی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے قسمت آزمایا، بڑی بڑی مشینوں سے کھودا گیا، مکہ کی زمین میں تہ تک صرف دھواں نکلا اور دھول نکلی اور پانی نہیں نکلا، اور حضرت اسماعیل کے رگڑنے سے، پیر رگڑنے سے اور جبرائیل کے پر مارنے سے ایسی جگہ پہ جہاں آج تک پانی نہیں نکلا، ایسا پانی نکل رہا 4500 سال سے، وہ کنواں بہہ رہا اور قیامت تک بہے گا انشاءاللہ۔ حضرت اسماعیل کے پیر رگڑنے سے اس زمین پہ پانی نکل رہا۔ پانی قیمتی چیز تھی، آج بھی عرب میں پیٹرول سستا ہے، آپ کو پیپسی سستی ملے گی، پانی مہنگا ہے، پانی مہنگا ہے عرب میں، پانی نہیں ہے وہاں کی سرزمین میں۔ تو جرہم قبیلہ پانی کی تلاش میں نکلا اور مکہ مکرمہ کے پاس سے جانے لگا، اس نے دیکھا مکہ کے پاس پرندے اڑ رہے ہیں اور پرندے مکہ کے اطراف منڈلا رہے ہیں، تو قبیلے کا جو سردار تھا اس نے کہا جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے منڈلاتے ہیں، یہ زمین جہاں پانی نہیں ہے یہاں پرندے نہیں رہتے، اور دیکھو تو صحیح وہاں پرندے آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پانی ہوگا، تم جا کے تلاش کرو اور جا کے دیکھو وہاں کیا ہے۔ تو کچھ لوگ گئے اور جا کے انہوں نے دیکھا تو دیکھا ایک عورت بیٹھی ہے اور ایک بچہ ہے اس کے گود میں، اور پانی زمین میں سے بہہ رہا ہے اور وہ عورت پانی خود پی رہی ہے اور بچے کو پلا رہی، یہ خوش ہو گئے اور قبیلے کے سردار کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے سردار خوش ہو جاؤ، وہاں پانی ہے اور زمین کے اوپر پانی ہے اور پانی کا چشمہ بہہ رہا اور کوئی نہیں ہے، اکیلی عورت ہے اور اس کے گود میں چھوٹا سا بچہ ہے۔ پورا قبیلہ آیا، قبیلے والوں نے حضرت ہاجرہ سے بات کیا، ان قبیلے والوں میں شرافت تھی، قبیلے والوں میں عزت تھی، احترام تھا، اکیلی عورت دیکھ کے انہوں نے عورت کی عزت نہیں لوٹا، عورت سے دست درازی نہیں کیا، فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے کہا اماں جان ہم یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں، ہم پانی کی تلاش میں آئے ہیں، ہمیں پانی ملا ہے، ہم یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا تم آباد تو یہاں ہوں گے لیکن اس کنویں پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، کنویں پہ میرا حق ہوگا، جب بھی تمہیں پانی چاہیے ہوگا تو تم مجھ سے پانی مانگو گے، میرے اجازت ملنے پہ اس کا پانی پیو گے اور پانی استعمال کرو گے، اور میری اجازت نہیں ہوگی تو تم اس کنویں کا پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ قبیلے والوں نے شرط قبول کر لیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے کہا دیکھو ہماری زبان دوسری زبان ہے، میرے بچے کی زبان دوسری زبان ہے، ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم اصل عرب نہیں ہیں، ہم باہر کے آئے ہوئے ہیں، تم جب ہمارا بچہ بڑا ہوگا تو مجھے اور میرے بچے کو عربی زبان سکھا دینا۔ اصل جو عرب ہیں، اصل جو عرب وہ یمن کے عرب ہیں، اصل جو عرب یمن کے عرب ہیں، عرب کے عرب اصل نہیں ہے، یمن کے اصل عرب ہیں۔ حضرت ہاجرہ اصل عرب نہیں ہے، حضرت ابراہیم اصل عرب نہیں ہے، حضرت اسماعیل اصل عرب نہیں ہے، یہ تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے خاندان کو مستعربہ کہا جاتا ہے۔ مستعربہ کے معنی وہ عرب جو باہر سے آئے اور آ کے انہوں نے عربی زبان سیکھا اور وہیں آباد ہو گئے اور ان کی نسلیں وہیں پلی اور بڑی اور وہ عرب میں منتقل ہو گئے، ان کو مستعربہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اصل عرب نہیں ہے، یہ قبیلہ جرہم قبیلہ یہ اصل عرب ہے۔ تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے کہا ہم آپ کے بچے کو عربی سکھائیں گے، آپ کو سکھائیں گے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے کہا سنو ہم تو تمہارے نسل کے نہیں ہیں، خاندان کے نہیں ہیں، قبیلے کے نہیں ہیں، عرب میں خاندانوں میں بچیاں دی جاتی تھی، غیر خاندان میں بچی نہیں دی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا اور بتایا خاندان دیکھ کے بچیوں کو مت دو، اخلاق دیکھ کے بچیوں کو دو، دینداری دیکھ کے بچیوں کو دو، حسب نسب کوئی معنی نہیں رکھتا، قیامت میں حسب نسب نہیں چلے گا، قیامت میں شرافت چلے گی، تقوی چلے گا، کردار چلے گا، دینداری چلے گی، قیامت میں نماز پڑھ چلے گا، قیامت میں دینداری چلے گی، محبت چلے گی اللہ رسول کی، اس کے علاوہ خاندان نہیں چلے گا۔ تو فرمایا دیکھو میرا بچہ جب بڑا ہوگا تو اپنے خاندان کی بیٹی سے میرے بچے کا نکاح کر دینا۔ قبیلہ جرہم نے یہ شرط قبول کیا اور قبیلہ جرہم وہاں آباد ہو گیا، قبیلہ جرہم وہاں آباد ہو گیا۔ پھر لمبا قصہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم سے کہا جاؤ جا کے اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، جاؤ اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ بناؤ۔ حضرت اسماعیل کی عمر 16 سال کی تھی، 16 سال کی تھی حضرت اسماعیل کی عمر۔ حضرت ابراہیم تو بوڑھے ہو گئے تھے، 100 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت ابراہیم کی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ اور ہمارا گھر بناؤ، اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے ہمارا گھر بناؤ۔ حضرت ابراہیم آئے، دیکھا خانہ کعبہ کے کوئی نشانات نہیں ہے، نقشہ نہیں ہے، اللہ کا گھر کیسے بنائیں گے؟ بغیر نقشے کے گھر نہیں بنتا، عمارت نہیں بنتی، اب یہ نقشہ نہیں ہے، اللہ کا گھر کیسے بنائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا پروردگار ہم تیرا گھر کس نقشے پہ بنائیں، کہاں بنائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ایک بادل آئے گا، بادل کا ٹکڑا، اور بادل کا ٹکڑا سایہ کرے گا، اور جہاں جہاں اس بادل کے ٹکڑے کے سائے ہوں گے وہاں وہاں کھدائی کرو اور وہاں وہاں عمارت بناؤ، اور جس پہ سایہ نہیں ہوگا اس پہ عمارت مت بناؤ۔ بادل کا ٹکڑا آیا، اس نے سایہ کیا اور اس کی چھاؤں زمین پہ پڑی، اور جہاں جہاں اس کی چھاؤں پڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھدائی کرنے لگے۔ کچھ دن کھدائی کے بعد اس کے جو پرانے کھنڈرات تھے، کھدائی کے بعد پرانی جو عمارت تھی اس کے آثار نمودار ہوئے، پورے خانہ کعبہ کا نقشہ باہر آ گیا، اور یہ وہ خانہ کعبہ کا نقشہ تھا جس کو حضرت آدم نے بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جس کو بنایا تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ بہہ گیا تھا، اس کی عمارت بہہ گئی تھی، اس کا نقشہ ختم ہو گیا تھا طوفان نوح میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب حضرت ابراہیم بنانے لگے تو اس کی بنیادیں باہر آ گئی، اللہ نے فرمایا اب اس پہ خانہ کعبہ بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے 16 سال کے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ بنانے لگے۔ پتھر مخصوص پہاڑوں سے لائے جاتے، ہر پہاڑ کا پتھر نہیں لیا جاتا، وہ پہاڑ کے پتھر لیے جاتے جو جنتی پہاڑ تھے، اس کے پتھر لیے جاتے اور خانہ کعبہ کی بنیاد مضبوط کی جاتی، عمارت بڑھنے لگی، دیواریں اونچی ہونے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار یہاں کوئی سیڑھی نہیں ہے، اور کہا پروردگار عمارت اونچی ہو گئی ہے، اب ہم اس سے آگے نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک پتھر بھیجا، آسمان سے اللہ نے ایک پتھر بھیجا، فرمایا ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے رہو، اور جیسے جیسے عمارت جیسے جیسے دیوار بڑی ہوگی یہ پتھر اونچا ہوتا چلا جائے گا اور یہ پتھر بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے۔ لفٹ تو لوگوں نے 4500 سال کے بعد بنایا، آج بنایا، اب بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے پتھر کو لفٹ بنا دیا تھا۔ نہ کرنٹ تھا اس میں، نہ بجلی تھی اس میں، نہ کوئی بٹن دبانا تھا اس میں، نہ کوئی تکلیف تھی اس میں، پتھر بڑا ہوتا تھا جیسے جیسے عمارت بڑی ہوتی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اترنا ہوتا تھا تو پتھر نیچے آ جاتا تھا۔ مقام ابراہیم ایک سنہری جالیوں میں پتھر رکھا گیا، جو لوگ گئے وہ جانتے، خانہ کعبہ کے سامنے سنہری جالیوں میں، کانچ میں، شیشے میں پتھر رکھا گیا، پتھر رکھا گیا، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آپ اس میں جھانک کے دیکھیں گے تو اس میں 2 پیروں کے نشان ہیں، 2 پیروں کے نشان، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان۔ پہلے جو نشان تھے وہ کم تھے، پہلے جو نشان تھے وہ کم تھے، بعد کے لوگوں نے اس کو چاٹنا شروع کیا، اسے چومنا شروع کیا، اسے کھرچنا شروع کیا، کھرچ کے اور چاٹ کے وہ گہرے نشان پڑ گئے۔ آپ سوچتے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کے اتنے گہرے نشان کیسے پڑے؟ علماء نے، مورخین نے لکھا ہے پہلے ہلکے نشان تھے، جیسے آپ پانی میں چل کے آ جاؤ اور زمین پہ پیر رکھو یا دھول والی جگہ پہ پیر رکھو نشان پڑ جاتے ہیں، آپ پتھر پہ پیر رکھو نشان پڑ جاتے ہیں، تو ویسے نشان تھے صرف۔ بعد میں لوگ اس کو کھرچنے لگے، اس کو چومنے لگے، اسے چاٹنے لگے، وہ نشان گہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر آسمانوں سے بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا اور خانہ کعبہ بنایا گیا، اور جس پتھر پہ ٹھہر کے بنایا گیا تھا وہ پتھر پہلے خانہ کعبہ میں لگایا گیا تھا، پہلے وہ پتھر خانہ کعبہ میں لگایا گیا تھا، پھر ایک مرتبہ طوفان آیا، پتھر گرے، اور یہ پتھر سڑک کے جہاں آج مقام ابراہیم ہے اس جگہ پہ آ کے گر گیا، اور اس پتھر کو بعد میں اسی جگہ پہ نصب کیا گیا۔ پہلے یہ پتھر خانہ کعبہ کے اندر تھا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے، خانہ کعبہ تعمیر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم آواز دو، لوگوں کو آواز دو، وہ میرے گھر آئیں اور میرے گھر کا طواف کریں اور میرے گھر میں عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیا، کہاں ٹھہر کے آواز دیا؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے اسی پتھر پہ جو جنت سے آیا تھا اسی پہ ٹھہر کے آواز دیا، بعض کتابوں میں لکھا ہے جبل ابو قبیس پہ ٹھہر کے آواز دیا،
بعض کتابوں میں لکھا عرفات کے میدان میں ٹھہر کے آپ نے لوگوں کو آواز دیا. حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. تم آواز دو، ہم تمہاری آواز زندوں تک بھی پہنچائیں گے، تمہاری آواز مردوں تک بھی پہنچائیں گے، تمہاری آواز عالم ارواح میں رہنے والے انسانوں تک بھی پہنچائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیا، پھر لوگ دنیا کے کونے کونے سے آنے لگے اور خانہ کعبہ میں عبادت کرنے لگے. سنو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ میں سب لوگ توحید پرست تھے، سب لوگ توحید پرست تھے، سب ایک اللہ کے ماننے والے تھے. شرک نہیں تھا، بت پرستی نہیں تھی، دوسروں کو پوجا کرنے والے نہیں تھے، ایک اللہ کو ماننے والے لوگ تھے پورے خانہ کعبہ میں. اور کئی ہزار سال تک صرف ایک اللہ کو ماننے والے لوگ رہے خانہ کعبہ میں. دوسرا کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی دوسری ذات نہیں تھی، کوئی دوسرا طبقہ نہیں تھا، کوئی دوسرا مذہب نہیں تھا. سب لوگ دین حنیف پہ تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے تھے. خاندان میں خانہ کعبہ کے سرداروں میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام تھا عمر ابن لوہی. عمر ابن لوہی ایک آدمی پیدا ہوا، وہ بڑا ہوا، وہ خانہ کعبہ کا سردار بنا، وہ خانہ کعبہ کا متولی بنا. اور خانہ کعبہ میں جو لوگ حج کے لیے آتے تھے ان کو پانی پلاتا تھا، ان کو پانی میں ملا کے شہد پلاتا تھا، ان کی خوب خدمت کرتا تھا. وہ آدمی تاجر تھا، تجارت کی غرض سے ملک شام گیا. ملک شام میں عمالقہ ایک قوم تھی، قوم عمالقہ، اس سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس کی ملاقات بڑی آگے بڑھی، مخالطہ ہوا، یہ ان سے دوستی میں آگے بڑھ گیا، محبت ہو گئی. قوم عمالقہ بت پرست قوم تھی، ان کے پاس مختلف سائز کے اور مختلف چیزوں کے بت بنے ہوئے تھے. سونے کے بت تھے، چاندی کے بت تھے، تانبے کے بت تھے، پتھر کے بت تھے، بڑے بت تھے، چھوٹے بت تھے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں آج کل چھوٹے بت ہیں، بڑے بت ہیں، چوراستوں پہ رکھے ہوئے، گھروں میں رکھے ہوئے، لوگ جیبوں میں رکھ کے گھوم رہے، چھوٹے چھوٹے بت جیبوں میں رکھ کے گھوم رہے. اس زمانے میں قوم مالکہ کے پاس بھی ایسے ہی بت تھے. تو یہ عمر ابن لوہی، اس نے بتوں کو دیکھا، یہ ان سے متاثر ہوا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، قوم مالکہ نے کہا ہم نے جو بڑے لوگ تھے، ہمارے جو بڑے بزرگ تھے مر گئے تھے، ہم ان کے بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی روحیں خوش ہو جائیں. ان کی بت کے سامنے ہم پوجا کرتے اور چڑھاوے چڑھاتے تاکہ جو ہمارے بڑے مرحوم تھے، بزرگ تھے، وہ خوش ہو جائیں، اس لیے ہم یہ ایسا کام کرتے. اب یہ ان کی باتوں سے متاثر ہوا، یہ مکہ کچھ بت لے کے آیا، لوگوں کو جمع کیا، لوگوں سے کہا دیکھو ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے، لیکن جو ہمارے بڑے بزرگ تھے ہم ان کی تصویر بنائیں گے، بت بنائیں گے اور ان کے سامنے جھکیں گے، وہ خوش ہوں گے اور اللہ سے ہماری سفارش کریں گے. تو اس زمانے میں بت پرستی کا آغاز ہوا. حدیث میں ہے حضور نے فرمایا اول من ولد الشرک، سب سے پہلے جس نے بت پرستی شروع کیا وہ عمر ابن لوہی تھا. عمر ابن لوہی، حضور نے فرمایا اس سے پہلے بت پرستی نہیں تھی، شرک نہیں تھا، اس نے سب سے پہلے بت پرستی شروع کیا اور خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، قبیلے کے، اور کہا بھائی ہر خاندان کا ایک ایک بت ہونا چاہیے. پھر ہر خاندان کا ایک ایک بت ہوا، پھر کہا ہر آدمی کا ایک ایک بت ہونا چاہیے. ہر آدمی کے پاس ایک ایک معبود تھا. کسی شاعر نے کہا کھڑے رہتے ہیں لیٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں لیٹے رہتے ہیں، یہ کیسے خدا ہے جو معبود سے بڑے رہتے ہیں. عجیب خدا ان کے خدا بنائے گئے. پھر اس نے یہ چال چلا، کہنے لگا کہ آپ کو بت بنانا ہو تو مکہ کی زمین سے مٹی لے جا کے بت بنائیں اور مکہ کے پتھروں سے آپ بت بنائیں گے، باہر سے بت نہیں بنائیں گے. اب لوگ اس کے پاس آتے، وہ مکہ کی مٹی بیچتا تھا، پتھر بیچتا تھا، معبود بنائے جانے لگے. پھر اس نے سب کو جمع کیا، کہا ہر خاندان کا ایک ایک بت خانہ کعبہ میں نصب کریں گے. ہر خاندان کا ایک ایک بت خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا. 360 بت نصب کیے گئے. ہر خاندان کا بت تھا، ہر دن کا ایک معبود تھا. سال کے 360 دنوں کا ایک ایک معبود خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا. اسی سے بت پرستی شروع ہوئی اور اسی سے شرک شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی شرک نہیں تھا اور اس سے پہلے کوئی بت پرستی نہیں تھی. اب آئیے اس کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ مختصر سیرت، کئی جمعہ تک انشاءاللہ حضور کی مختصر سیرت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اس کے بعد کیا ہوا، پھر رسول اللہ کی ولادت کیسے ہوئی، پھر حضور کے بچپن کا زمانہ کیسے تھا، پھر آپ کے 53 سال کیسے گزرے، پھر 63 سال کیسے گزرے، پھر مکہ کی زندگی کیسے تھی، پھر مکہ کی مدینہ کی زندگی کیسے تھی. رسول اللہ کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی.
اگلی جمعہ میں اس کے بعد کی بات بتائی جائے گی. آپ سے گزارش ہے اگلی جمعہ میں آئیں. انشاءاللہ کئی جمعہ تک سلسلہ چلتا رہے گا. جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے